الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا عليه توكلت. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ 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 گلزار مدینہ صلی علی رحمت کی گھٹا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پرکیف فضا ماشاء اللہ خود رب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھا میں رب دی میں شان آکھا سچ آکھا میں رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا ما آسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں سبحان اللہ 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 کہنے کو تو نعتیں سب نے کہیں یہ نعت نصیر آفاقی ہے یہ نعت نصیر آفاقی ہے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جالڑیاں سبحان اللہ 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 لیجئے باب رہبان وہاں کوئی رتبے میں حد نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے
دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رہبان وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے اور عجب ہے سبز گنبد کے نظارے عجب ہے سبز گنبد کے نظارے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے اور وہ نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور یہ چکی سے ادا کی چل رہی ہے یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ صدق اللہ العظیم
معزز ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے۔ چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اختتام پذیر ہے اور اب کل یا پھر پرسوں جو ہے وہ آخری شب آ جائے گی، جسے ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، اور یہ جو چاند رات ہے اس کو اصطلاح میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ جائزہ کا معنی ہوتا ہے انعام، گویا کہ یہ رات رب العالمین کی طرف سے مومنین کے لیے، رمضان المبارک کا احترام کرنے والوں کے لیے، رمضان کے تقدس کو برقرار رکھنے والوں کے لیے اور اس میں عبادات کرنے والوں کے لیے انعام کی رات کہلاتی ہے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو رمضان المبارک کا آغاز بھی اور اس کا اختتام بھی، یہ دونوں کے دونوں ہی مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے بے شمار رحمتیں، برکتیں لے کر آتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی جو اس سے پہلے پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ فرمایا اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے، پہلی رات آتی ہے تو پروردگار عالم اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف نظر رحمت کی فرما دیتا ہے پھر اسے عذاب نہیں دیتا۔ فرمایا دوسری خاصیت اس امت کو اللہ نے یہ عطا فرمائی، روزے دار روزہ رکھتا ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بو آتی ہے، رب العالمین کو وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ روزے دار کے لیے رات اور دن فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے جنت کو حکم ہوتا ہے کہ تو مستعد ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا۔ اور پانچواں فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اور جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو لیلۃ الجائزہ، فرمایا اس شب میں پروردگار عالم مومنین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ رمضان کا آغاز بھی رحمت خداوندی سے ہے کہ وہ بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور رمضان کا اختتام بھی مغفرت کے انعامات کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا کہ رمضان کا آغاز اور اختتام اور اس کے بیچ میں جتنی بھی رحمتیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اگر مومنین انہیں سمیٹ لیتے ہیں تو رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ یعنی جب آخری شب آ جاتی ہے تو پروردگار عالم فرشتوں سے یہ فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو شخص محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کیا اسے پورا اجر ملنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں رب العالمین، جو بندہ پوری محنت کرتا ہے اور جس نے پوری مزدوری کی ہے، آج اس کو پوری اجرت ملنی چاہیے۔ گویا کہ یہ اجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ تھوڑا تصور کریں کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی کام میں جب محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد جب آپ کو صلہ ملتا ہے، اس کی اجرت ملتی ہے، تو کیسا خوشی کا سما ہوتا ہے، کتنی ایک راحت ملتی ہے، اندر سے ایک سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے کہ آج مجھے میری محنت کا صلہ ملے گا۔ تو وہ صلہ جو پروردگار عالم عطا فرمانے والا ہے، اس کے بارے میں تصور کریں کہ وہ انعام کتنا زبردست ہوگا، اور وہ رحمتیں، وہ برکتیں کتنی شاندار ہوں گی جو خود پروردگار عالم اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ میں یہاں اپنے ناظرین کرام سے یہ بھی عرض کروں گا کہ جب چاند نظر آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں آزادی مل گئی ہے، حالانکہ یہ جو چاند رات کہلاتی ہے یہ انعام ملنے کی رات ہوتی ہے۔ لہٰذا اس رات کے اندر کوئی بھی ایسا کام کرنا اور کوئی بھی ایسے اقدامات اٹھانا جو رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بلکہ یہ انعام ملنے کی رات ہے تو اس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پروردگار عالم سے اپنے لیے رحمت طلب کرنا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں جو عیدیں ہیں، یعنی عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی، ان دونوں کی جو راتیں ہوتی ہیں، فرمایا اس رات میں جو اللہ سے ثواب کی نیت سے عبادت کر کے حاضر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو فرمایا اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی اس سے مراد قیامت کا دن ہے
کہ اس کی اتنی دہشت ہوگی کہ گویا دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن جو ان 2 شب کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، فرمایا اللہ ان کے دلوں کو زندہ فرما دے گا، حیات قلبی عطا فرما دے گا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے۔ بعض لوگ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، بظاہر وہ زندہ نظر آتے ہیں، لیکن اگر ان کے دل مردہ ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی حیات معتبر نہیں ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں اور مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ حیات والے کہلاتے ہیں، زندہ کہلاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے اپنے دل کو زندہ رکھا، ہدایت کے ساتھ، نور ایمانی کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ اس لیے جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں تب بھی وہ زندہ اور حیات والے کہلاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی حیات والے کہلاتے ہیں۔ اس لیے میری عرض ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ جب چاند رات آتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوا کریں، کیونکہ یہ بھی وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے آپ کو انعام ملے گا۔ پھر جب رات گزر جاتی ہے، عید کا دن آتا ہے، تو دیکھیں عید کا دن مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ پروردگار خود فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا کہ جب تمہیں اللہ کا فضل، اس کی رحمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ جب آقا علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر حضور نے فرمایا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ یہاں پر خوشی کا دن مناتے ہیں، نوروز مہرگان کے نام سے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، لہٰذا تم بھی اس میں خوشی کا اظہار کرو۔ لیکن اس خوشی کے اظہار میں شریعت کی حدود کو پامال نہیں کرنا ہے۔ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، دوسروں کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرتے ہوئے، مسلمان ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہوئے، نماز عید ادا کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں عید کے دن کو جو ہے وہ گزارنا ہوگا۔ یہاں پر ایک واقعہ جو ہے میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ احتساب کا بھی دن ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر تم نے رمضان اچھا گزارا ہے، اللہ کی اطاعت میں گزارا ہے، تب تو یہ تمہارے لیے عید ہے، لیکن اگر اس میں کوئی کوتاہی کی ہے، کمی کی ہے، اللہ کی ناراضگی والا معاملہ کیا، تو پھر یہ تمہارے لیے عید نہیں ہو سکتی ہے۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عید کے دن دروازہ بند کر کے اپنے حجرے میں زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگ بڑے حیران ہیں، پریشان ہیں کہ خلیفہ امیر المؤمنین کو کیا ہوا کہ آج خوشی کا دن ہے اور خوشی کے دن خوشی منانے کے بجائے یہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ جب کسی نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، آج تو عید کا دن ہے، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا ٹھیک ہے، ھذا یوم العید وَهَذَا یوم الوعید، کہا یہ عید کا بھی دن ہے لیکن یہ وعید کا دن بھی ہے، کیونکہ جس نے اللہ کو راضی کیا، جس کی عبادات قبول ہو گئی، سو اس کے لیے تو آج عید کا دن ہوگا، لیکن جس نے اللہ کو ناراض کیا، جس کی عبادات قبول نہ ہوئی، اس کے لیے یہ عید کا دن نہیں ہوگا بلکہ یہ وعید کا دن ہو جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں اس دن کو اپنے لیے عید کا دن سمجھوں گا جس دن میں ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ سو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سے گزارش یہ ہے، آپ سے جو ہے عرض یہ کرنی ہے کہ اللہ کو راضی رکھیں، اللہ کی اطاعت میں، اپنے ایمان کی حفاظت میں، حیا کے ساتھ قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ یہ رمضان کی برکتیں بھی ملیں، لیلۃ الجائزہ میں انعامات بھی ملیں، اور عید والے دن حقیقی طور پر آپ کو عید کی خوشیاں اللہ کی بارگاہ سے بھی ملیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کو حق سچ بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ سوز دل چاہیے، سوز دل چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہو میسر مدینے
کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے سوز دل چاہیے ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کشائی کی جرت مناسب نہیں ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کشائی کی جرت مناسب نہیں ان کے دربار میں ان کے دربار میری وہ سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری غسنگے دے تمہارا یا رسول اللہ جبھی رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا رسول اللہ اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور ندامت قسمت پہ یا رسول اللہ ندامت ہے گناہوں پہ مگر نازا ہوں قسمت پہ میرے تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن
رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ جبھی میری گو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا